آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں، پاکستان کے آئین میں ایک ممکنہ بڑی تبدیلی، جی بالکل۔ اور خاص طور پر دفاعی اور سیاسی تجزیہ کار ہمایوں محبوب کی ایک پیشن گوئی ہے اس حوالے سے، جی ممکنہ 27ویں آئینی ترمیم۔ بالکل، اور دیکھیں یہ صرف کوئی چھوٹی موٹی ترمیم کی بات نہیں لگتی ان کے تجزیے سے۔ ہمایوں محبوب کا کہنا ہے کہ اس کے اثرات پاکستان کی اندرونی سیاست سے کہیں آگے جا سکتے ہیں۔ اچھا، جی، مطلب بھارت کے ساتھ تعلقات، پھر علاقائی سطح پر اور عالمی طاقتوں تک، یہ سب اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ تو آج کوشش یہی ہے کہ ان کے تجزیے کو سمجھیں۔ صحیح۔ تو آئیے اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہی سمجھنا ہوگا کہ ہمایوں محبوب کے خیال میں یہ 27ویں ترمیم اگر آتی ہے تو یہ ہوگی کیا؟ دیکھیں، انہوں نے کوئی آپ کہیں کہ حتمی متن تو نہیں بتایا، لیکن اشارے وہ کافی واضح ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ یہ ترمیم بنیادی طور پر سول قیادت اور فوجی اداروں کے بیچ جو طاقت کا توازن ہے نا، جی، اس کو شاید ایک نئی شکل دینے کی کوشش ہو۔ ان کے تجزیے سے یہ لگتا ہے کہ مقصد قومی سلامتی کے معاملات میں نگرانی کو مؤثر بنانا ہو سکتا ہے۔ یا شاید فوج کے کردار کو باقاعدہ بنانا؟ بالکل، ہو سکتا ہے کہ طرز حکومت میں فوج کا جو مشاورتی یا انتظامی کردار ہے اسے ایک طرح سے قانونی شکل دے دی جائے، اور ظاہر ہے اندرونی عدم استحکام سے نمٹنے کا پہلو بھی اہم ہے۔ اچھا، تو مطلب ایک طرف تو یہ استحکام کی کوشش کہلائے گی، جی، کچھ لوگ اسے ایسے دیکھیں گے۔ لیکن دوسری طرف جمہوری حلقوں میں تو اس پر سوال اٹھیں گے یقیناً۔ بلا شبہ، اور محبوب صاحب کے تجزیے میں بھی یہ دونوں پہلو نظر آتے ہیں۔ مطلب ایک طبقہ کہے گا یہ وقت کی ضرورت ہے، دوسرا کہے گا یہ جمہوریت پر سمجھوتا ہے۔ اور یہ وقت، یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ ہمایوں محبوب صاحب لگتا ہے اس پر کافی زور دے رہے ہیں کہ یہ سب اچانک نہیں ہو رہا۔ بالکل بالکل، ان کا تجزیہ جو ہے وہ اس ممکنہ ترمیم کے وقت کو موجودہ حالات سے جوڑتا ہے۔ پاکستان میں جو سیاسی بے یقینی چل رہی ہے، معاشی چیلنجز ہیں، اور ان کے مطابق بھارت کی طرف سے بھی خطرات بڑھ رہے ہیں، پھر سی پیک ہے، افغانستان کی صورتحال ہے، عالمی توجہ بھی ہے۔ تو محبوب صاحب کا نقطہ نظر یہ لگتا ہے کہ جب روایتی ادارے، مطلب جمہوری ادارے، مسائل حل کرتے نظر نہیں آتے تو پھر متبادل راستے، چاہے وہ متنازع ہی کیوں نہ ہو، ان پر غور بڑھ جاتا ہے، ان کو جواز ملنے لگتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ براہ راست سول ملٹری تعلقات کا معاملہ بن جاتا ہے، جو ہائیبرڈ ماڈل کی بات ہوتی ہے اکثر۔ کیا یہ اسی کو مزید پکا کرنے کی کوشش ہے؟ ان کی باتوں سے تاثر تو یہی ملتا ہے۔ وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ ایسی ترمیم فوج کے کردار کو، خاص طور پر قومی سلامتی، خارجہ پالیسی، شاید معیشت کے بڑے فیصلوں میں بھی، جی، ان میں زیادہ واضح قانونی حیثیت دے سکتی ہے۔ وہ ہائیبرڈ ماڈل والی بات جو آپ نے کی، یعنی بظاہر حکومت سویلین، لیکن اہم فیصلوں میں فوج کا کردار تسلیم شدہ قانونی طور پر، تو یہ ترمیم اسے ادارہ جاتی شکل دے سکتی ہے۔ اور ان کے خیال میں شاید موجودہ حالات میں یہ ضروری سمجھا جا رہا ہے۔ جی، ان کے تجزیے سے لگتا ہے کہ افراتفری کے ماحول میں کچھ لوگ اسے ناگزیر سمجھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی اندرونی سیاست کی بات۔ اب ذرا سرحد پار دیکھتے ہیں، بھارت کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے اس پر؟ ہمایوں محبوب کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، محبوب صاحب اس حوالے سے خبردار کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھارت یقیناً اس پر گہری نظر رکھے گا، اور ان کا تجزیہ یہ ہے کہ بھارت اسے عالمی سطح پر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ کیسے؟ مطلب کیا کہہ کر؟ یہی کہ جی یہ جمہوریت کا خاتمہ ہے یا ملٹری ٹیک اوور ہے، اس قسم کی باتیں۔ لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھارت خود بھی ان کے مقول خطے میں کافی جارحانہ رویہ اپنائے ہوئے ہے، تو ہو سکتا ہے پاکستان میں کچھ حلقے اسے دفاعی ضرورت بنا کر پیش کریں۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کشیدگی بڑھے گی؟ امکان تو یہی ہے کہ دونوں طرف کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے۔ تو یہ صرف پاک بھارت معاملہ نہیں رہا، عالمی سطح پر کیا اثرات ہوں گے؟ یقیناً عالمی مضمرات تو ہوں گے۔ ہمایوں محبوب کے مطابق چین کو دیکھیں تو سی پیک کی وجہ سے وہ شاید استحکام لانے والی کسی بھی تبدیلی کا محتاط انداز میں ہی صحیح خیر مقدم کرے۔ اور امریکہ؟ وہ شاید جمہوریت پر تنقید کرے، لیکن علاقائی استحکام اور اپنے مفادات کے لیے تعلقات شاید جاری رکھے۔ عرب ممالک، خاص طور پر خلیجی ریاستیں، ہو سکتا ہے حمایت کریں۔ روس شاید زیادہ غیر جانبدار رہے، مطلب ہر ملک اپنے مفاد کے مطابق رد عمل دے گا۔ یہ تو بیرونی رد عمل ہو گیا، لیکن ملک کے اندر بھی تو خطرات ہوں گے۔
کیا محبوب صاحب نے اس طرف بھی اشارہ کیا ہے؟ جی بالکل بالکل، وہ اس پہلو کو نظر انداز نہیں کرتے۔ ان کے مطابق عوام میں بے چینی ہو سکتی ہے، سیاسی اپوزیشن ظاہر ہے احتجاج کرے گی، اور عالمی سطح پر اگر اسے برا سمجھا گیا تو پھر بین الاقوامی پابندیوں یا سفارتی مشکلات کا خطرہ ہے۔ یاد رکھیں پاکستان پہلے ہی FATF اور IMF جیسے معاملات میں دباؤ میں ہیں، تو یہ بہت نازک صورتحال بن سکتی ہے۔ واقعی معاملہ بہت حساس ہے۔ کیا انہوں نے کوئی وقت بتایا ہے کہ یہ کب تک ہو سکتا ہے اور ہمیں کن چیزوں پر نظر رکھنی چاہیے؟ کوئی آپ کہیں کہ کیلنڈر تاریخ تو نہیں دی، لیکن ان کے تجزیے سے لگتا ہے کہ وہ اسے مستقبل قریب کی بات سمجھ رہے ہیں، جلد ہو سکتا ہے۔ اور نشانیاں کیا دیکھیں ہم؟ وہ اشارہ کرتے ہیں کہ فوجی اور سول قیادت کی غیر معمولی ملاقاتیں، خاص طور پر بند کمرہ ملاقاتیں، اہم سیاسی تبدیلیوں پر نظر رکھیں، اور شاید عدالتی فیصلوں میں کوئی خاص رجحان نظر آئے تو وہ بھی اہم ہو سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہمایوں محبوب کے مطابق پاکستان ایک بہت اہم موڑ پر کھڑا ہے۔ یہ 27ویں ترمیم اگر ہوئی تو نظام کو مستحکم کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ جی، ان کے تجزیے کے مطابق سوال یہی ہوگا کہ اگر یہ تبدیلی آتی ہے تو ملک کے اندر اور باہر اسے کیسے لیا جاتا ہے، اور یہ پاکستان کے مستقبل اور خاص طور پر بھارت کے ساتھ جو پہلے سے ہی نازک تعلقات ہیں ان کو کیسے نئی شکل دے گی۔ اور ہمارے سننے والوں کے لیے ایک آخری نقطہ غور کرنے کے لیے، فوری رد عمل سے ہٹ کر اگر ایسی بنیادی آئینی تبدیلی واقعی ہو جاتی ہے تو طویل مدت میں یہ پاکستان کی اپنی شناخت، اس کی پہچان اور دنیا میں اس کے مقام کو حقیقی معنوں میں کیسے بدل سکتی ہے؟